سوال تھا آخری رکعت میں سورت پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ ایک ساتھ ہی اسی سے ملتا جلتا یہی تھا کہ امام کی قرات، امام آہستہ آواز میں قرات کر رہا ہے تو مقتدی قرات ان کے الفاظ پہ تھوڑا میں نے نوٹ کیا تھا کہ امام آخری رکعت میں قرات نہیں کرتا جی تو کیا مقتدی قرات کرے گا؟ جی تو سلیم نام بتایا تھا. جی سلیم. تو سلیم بھائی کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ امام چاروں رکعتوں میں قرات کرتا ہے. ٹھیک. پہلی اور دوسری رکعت میں یا مغرب کی پہلی اور دوسری رکعت یا عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت ان میں تو بلند آواز سے وہ تلاوت کرتا ہے، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں امام تلاوت کر رہا ہوتا ہے لیکن آہستہ آواز میں اسے تلاوت کرنے کا حکم ہے. تو اگر سلیم بھائی اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ سمجھتے ہیں کہ امام تلاوت نہیں کرتا تو پھر یہ ظہر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا ظہر میں امام کیا چاروں رکعتوں میں تلاوت نہیں کرتا؟ تو ایسا نہیں ہے. تو چاروں رکعتوں میں تلاوت امام نے کرنی ہے، اور جب امام تلاوت کر رہا ہو تو مقتدی کو تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو سلیم بھائی کا جو سوال تھا کہ امام تلاوت جو گویا آہستہ آواز مراد ان کی یہ ہوگی کہ آہستہ آواز میں تلاوت امام کر رہا ہو تو کیا اسی صورت میں مقتدی کو تلاوت کرنی چاہیے؟ تو یاد رکھیے مقتدی چاہے پہلی رکعت کا ہو یا تیسری یا چوتھی کسی بھی رکعت کا ہو، مقتدی کو امام کے پیچھے تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس فرمایا گیا من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قراءت بھی اسی کی قراءت ہے. تو امام پہلی دوسری تیسری چوتھی کسی بھی رکعت میں ہوگا، جب قیام کی حالت میں ہوگا تو وہ قراءت کر رہا ہوگا. اب مقتدی کو قراءت کی اجازت نہیں ہوگی.